اور وہ بچے جن کے والدین ان کی فرمائشیں پورے نہیں کرتے نا، انہیں یہ سوچنا چاہیے. صرف میں بچوں سے بات نہیں کروں گا، گھر کے اور بھی افراد ہیں، زوجہ بھی ہے، بیٹی بھی ہے. وہ کہتی ہے ابو آپ ہمارے لیے کچھ لاتے نہیں ہیں، بیوی کہتی شوہر سے آپ کچھ لاتے نہیں. اس بیچارے سے تو پوچھو اس کی مجبوری کیا ہے. وہ سے گھر سے نکلتا ہے، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، کوئی موٹر سائیکل پر جاتا ہے، کوئی بس پہ بیٹھ کے جاتا ہے، کوئی دو بسیں بدل کے جاتا ہے، بارش میں بھی جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ کہ چھٹی کروں گا تو تنخواہ کم ہو جائے گی، تنخواہ کم ہو جائے گی تو بچوں کو کیسے پورا کروں گا، اسکول کی فیس بھی دینی ہے، بچوں کے لیے کپڑے بھی لانے ہیں، کھانا بھی وقت پر لانا ہے. ہر چیز ہمیں تیار ملتی ہے. اس کی سورس کون ہے؟ وہ سورس ہمارے والد ہیں. والد ایک سایہ دار درخت ہے. کبھی درخت کو دیکھا آپ نے؟ اس کے اوپر کے پتے گرم ہوتے ہیں، وہ ساری دھوپ اپنے اوپر سہ لیتا ہے اور اس کے نیچے اپنے بچوں کو چھاؤں دیتا ہے. مگر لوگ بعض اوقات اپنے والد کی قدر نہیں کرتے، اپنے والد سے الجھتے ہیں، اپنے والد کو برا بھلا کہتے ہیں. یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، اس کا مضمون یہ ہے کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی. کبھی اپنے باپ کو ناراض مت کرنا. اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب تمہاری باری آئی ہے، ان کی خدمت کرو، انہیں یہ احساس دلاؤ کہ اب میری باری ہے آپ کی خدمت کرنے کی. ہم اپنی ماں کو تو کہہ بیٹھتے کہ ماں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں. میں ساری دنیا کے بچوں سے پوچھتا ہوں کہ کب اپنے باپ کو کہا تھا کہ ابو آئی لو یو، والد صاحب میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ دنیا میں آج میں جو کچھ ہوں ابا جان میں آپ کی وجہ سے ہوں، یہاں تک پہنچایا مجھے آپ نے ہے. ارے جس نے انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا، جس نے ہر مشکل میں کہا گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. کہیں پھنس جاتا تھا تو ابو کے پاس آتا تھا، وہ کہتے بیٹا میں سنبھال لوں گا. اب وہ جب چلے گئے اب پتا چلتا ہے کہ کون ہے جو سنبھالے گا. بوڑھے ہو گئے نا تو اب خدمت کرو ان کی ڈانٹ کو برا مت سمجھو. جب بندہ بڑھاپے میں آ جاتا ہے تو چڑچڑا ہو جاتا ہے. بچپن اور بڑھاپا برابر ہوتا ہے. جب ہم چھوٹے تھے ہم نے بڑی ضدیں کی، ہم نے بہت اپنی باتیں منوائیں. اب سمجھو والد صاحب کا جب بڑھاپا آ گیا تو میں نے ان کی باتیں ماننی ہے. ان کی غصے کو برا نہیں ماننا، ان کے ٹوکنے کو برا نہیں ماننا. کبھی باپ کا دل مت دکھانا، یہ مت کہنا کہ آپ کو نہیں معلوم. ارے اسے کہتے ہو کہ نہیں معلوم جس نے ہمیں چلنا سکھایا، جس نے ہمیں کھڑا ہونا سکھایا، ہر مشکل میں جس نے ہماری مدد کی. خدارا میں ساری دنیا کے بیٹوں سے، ساری دنیا کی بچیوں سے، ساری اولاد سے گزارش کرتا ہوں، اگر تمہارے والد زندہ ہیں ان کو خوش رکھنا. اور بوڑھے ہو گئے تو اب احساس دلاؤ ان کو کہ ابو جان آپ نے بڑا کام کیا ہمارے لیے، بڑی محنت کی، اب ہماری باری ہے آپ کی خدمت کرنے کی. اب ہم آپ کو سکھ پہنچائیں گے، اب آپ کسی ٹینشن میں نہ رہے. میرے پاس جو کچھ ہے ابو جان یہ سب آپ کا ہے، آپ کی وجہ سے ہے. تف ہے اس اولاد پر جو اپنے والد کو کہتی ہے کہ یہ میرا ہے آپ کا نہیں ہے، میں نے کمایا ہے آپ نے نہیں کمایا. یہ کبھی مت کہنا میرے پاس جو کچھ ہے، جو شرافت ہے، جو عزت ہے، جو دولت ہے، وہ سب کچھ ماں باپ کی وجہ سے ہے، وہ والد کی وجہ سے بالخصوص ہے. اپنے والد کو بڑھاپے میں خوشی دینا. اور جن کے ماں باپ چلے گئے اب ان کے لیے خوب ایصال ثواب کرے، ان کی قبر پر جایا کرے، وہاں دعائیں کیا کرے. بڑی پیاری دعا ہے، آؤ آخر میں مل کر ہاتھ اٹھائیے اپنے ماں باپ کے لیے جو قرآنی دعا ہے وہ کرتے ہیں. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا. جن کے ماں باپ زندہ ہیں مولا ان کو حیاتی عطا فرما، صحت عطا فرما، نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرما. اور جن کے ماں باپ چلے گئے اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی بے حساب مغفرت فرما. تیرے دربار میں ہم دعا کرتے ہیں، انہوں نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی ہیں، تو ہمارے ماں باپ پر مہربانی فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.